پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں چند ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر خواہش کو خبر بنا دیا جاتا ہے۔ ہم پاکستانیوں کی خواہش تھی، اکثریت کی خواہش تھی کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جو ہے وہ نیوزی لینڈ جیتے، انڈیا ہار جائے۔ اسی طرح ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ خواہش تھی کہ ایران کی جنگ جو ہے، ایران امریکہ کی جنگ، اس میں ایران فتح یاب ہو، اور اس حوالے سے ان خواہشوں کو لے کر ہم خبریں بنا لیتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر اس طرح ہم اس کا وبیلا مچاتے ہیں، اس طرح ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں جیسے یہ ہماری خواہش حقیقت میں خبر بنتی ہے، اور پھر خواہش جو ہے اس کا خبر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صحافی وہی ہوتا ہے جو غیر جانبدارانہ تحقیقات، غیر جانبدارانہ طریقے سے سٹوری کرے اور پھر وہ لوگوں کے سامنے لائے، اصل حقائق سامنے لائے، چاہے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہوں یا خواہش کے برعکس ہوں، لیکن حقائق اصل سامنے آنے چاہیے۔ لیکن پاکستان کا سوشل میڈیا بندہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایران فتح یاب ہو رہا ہے، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو بھگا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سینکڑوں فوجی مار دیے گئے ایران کے، لیکن حقائق اس کے کچھ برعکس ہیں۔ جس طرح ورلڈ کپ میں ہمارے تمام خواہشیں جو ہیں اور تمام خبریں جو ہیں، تمام تجزیے اور تمام تبصرے، بڑے بڑے کرکٹرز کے تبصرے اور تجزیے وہ ختم ہوئے اور ناکام ہوئے اور انڈیا جیت گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے اچھے طریقے سے کرکٹ کھیلی، اچھی پلاننگ کے ساتھ کرکٹ کھیلی، ان کے انفراسٹرکچر بہت شاندار ہے، آئی پی ایل کی وجہ سے ان کے کھلاڑی بہت زیادہ ہیں، ان کی اگر 3 یا 4 ٹیمیں بنے تو وہ انٹرنیشنلی کسی بھی لیول پر کسی بھی بڑی ٹیم کو ہرا سکتی ہیں۔ ان کا انفراسٹرکچر اتنا زبردست ہو گیا ہے، شبمن گل جیسے پلیئر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شہریہ سید جیسے پلیئر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ ہی نہیں بنتی، کس کو کھلائیں، وہاں کے انفراسٹرکچر کی بات ہے۔ اسی طرح اگر ایران اور اسرائیل امریکہ جنگ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس، اور انہوں نے اتنی چابک دستی کے ساتھ 2 بار گزشتہ برس جون میں بھی اور رواں برس بھی جو حملے کیے اس میں ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ آیت اللہ خامنائی سمیت بہت سے لوگ جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں۔ پچھلے حملے میں بھی ان کی ٹاپ جو آرمی کی لیڈرشپ تھی وہ نشانہ بنی ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران فتح یاب ہو گیا اور ان کو شکست ہو گئی؟ جو وہ چاہتے تھے، جو انہوں نے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، ایران کے انفراسٹرکچر کو، ڈرون کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے بندرگاہوں کو نشانہ بنایا، آئل فیلڈز کو نشانہ بنایا، شہروں کو نشانہ بنایا، میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنایا، اور ان کے جو بہت سے بحری جہاز ہیں، جس طرح سے سری لنکا کے قریب انہوں نے ان کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا، 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم جذبات کی حد تک کہہ دیتے ہیں، جذباتیت میں کہتے ہیں، اور جذباتی ہم بہت زیادہ ویسے جذباتی قوم بھی ہیں، تو یہ جذباتی ہماری جو وابستگی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم چیزوں کو پراپر انالائز نہیں کر رہے ہوتے، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جنگ ایران کی جو فضا ہے اس پر تقریباً مکمل کنٹرول امریکہ یا اسرائیل کو حاصل ہو چکا ہے، اور اسرائیل یا امریکہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایران اور دیگر اسلامی ملک جو ہیں وہ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی جانب توجہ دیں، وہاں پر اچھے سائنٹسٹ پیدا کریں، اچھا جو آپ کا اسلحہ بنے، جرمنی کی طرز پر، برطانیہ کی طرز پر، چائنا کی طرز پر، اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو، ہمارے پاس اسلحہ اچھا ہو مسلمان ملکوں کے پاس، تو پھر تو شاید مسلمانوں کو آج اس صورتحال کا سامنا نہ ہوتا۔ ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، ایران کے پاس بھی وسائل تھے، عربوں کے پاس بھی بہت زیادہ وسائل ہیں، لیکن ہم ان وسائل کو پراپر یوٹیلائز نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو کس مسلم ملک میں جو ہے دنیا کی پہلی ٹاپ 2 3 4 5 6 یونیورسٹیز یا جامعات میں سے کوئی ہے؟ کون سا اچھا کالج ہمارے پاس ہے؟ کون سی جدید ٹیکنالوجی ہم نے بنائی ہے؟ ہمارے پاس جو پیسہ ہوتا ہے ہم تو اس میں مطلب ہے ہائی رائز بلڈنگز بناتے ہیں۔ دبئی والوں نے تو بہت بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگز بنا دی ہیں، سعودی عرب بھی ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ایران میں بھی جو ہے اسی طرح کی صورتحال ہے، دیگر جتنے اسلامی ملک ہیں وہاں پر بھی ہم ٹیکنالوجی کی جانب یا ایجوکیشن کی جانب توجہ نہیں دے پا رہے، جس کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم بحیثیت امہ مسائل کا شکار ہیں، اور اغیار جو ہیں یا اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ دن بدن حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کام جو مسلمانوں نے کرنے تھے وہ اغیار کر رہے ہیں، اور جو وہ کام اغیاروں کے تھے وہ مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمان عیاشی کی جانب گامزن ہو چکا ہے، اوریانی کی جانب، فاشی کی جانب، اور جو اغیار ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، ان کا مقصد جو ہے، ان کا مشن جو ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو تحقیق اور تعلیم کے ساتھ منسلک کر لیا ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے آج ایران ہو یا کوئی اور اسلامی ملک ہو وہ تنزلی کا شکار ہے۔ ہمارے پاس اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایران کی فضائیہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، ان کے پاس، امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس جدید ترین جنگی جہاز ہیں، لیکن ایران کی فضائیہ تو کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ
ایسی صورتحال میں امہ کو تدبیر کے ساتھ تدبر کے ساتھ کام لینا ہوگا اور ایسی پالیسی بنانا ہوگی ہم ہوں نہ ہوں ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں. اور دنیا پر ایک دور تھا ابن الحسن سے لے کر بڑے بڑے جابر بن نیان تک جس نے ریاضی الجبرا میں بڑے کارنامے سر انجام دیے. یہ تمام جو مسلمان تھے البیرونی سمیت یہ تمام سائنسدان مسلمان تھے اور مسلمانوں نے مسلمان اور سائنس اور ٹیکنالوجی آپس میں سائنس اور مسلمان لازم و ملزوم تھے. لیکن آج مسلمان جو ہے وہ تعلیم سے دور ہے, دینی تعلیم سے بھی اور دنیاوی تعلیم سے بھی, سائنسی تعلیم سے بھی, ٹیکنالوجی سے بھی ہم جو ہیں وہ دور ہیں. کون سا اسلامی ملک پاکستان کے علاوہ دیکھیں جس نے فضا میں جو خلا میں گیا ہو, جس نے کوئی جو ہیں وہ اپنے سیارے بھیجے ہوں, جنہوں نے کوئی اچھے جہاز بنائے ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں, اپنی شانہ طرز زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کو. آج یورپ کو اگر آپ دیکھیں تو ان دنیا کی بہترین جو جامعات ہیں, بہترین یونیورسٹیز جو ہیں وہ یا یورپ میں یا امریکہ میں ہیں. اور اس کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں بھی ٹیکنالوجی میں بالخصوص آئی ٹی کے جو ٹیکنالوجی ہے یا اے آئی ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں وہاں بھی بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. لیکن اس کی نسبت مسلم امہ جو ہے وہ بالکل تذبذب کا شکار ہے, مسائل کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے. ایجوکیشن پر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر توجہ دینے کے بجائے ہماری توجہ کہیں اور مرکوز ہے. ہم بے شک دعوے کریں, ہم جو مرضی کریں کہ ہم نے فلاں کو ہرا دیا, ایران کو نے امریکہ کو ہرا دیا, اسرائیل کو شکست دے دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی سائنسدانوں نے بہترین قسم کا کام کیا, اچھے جدید میزائل بنائے. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ گزشتہ برس کے حملوں میں اسرائیل نے سب سے پہلے ٹاپ جو سائنٹسٹ تھے ایران کے ان کو نشانہ بنایا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنایا تھا. نہ ہماری نہ ایران کی لیڈرشپ رہی ہے, نہ ان کے سائنٹسٹ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بطور امہ ہمیں سائنس کی جانب توجہ دینا ہوگی, ٹیکنالوجی کی جانب توجہ دینا ہوگی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جانب توجہ دینا ہوگی, اور جدید تعلیم کو اپنا محور اور مسکن بنانا ہوگا. اگر ایسا نہ ہوا تو ہم دن بدن پستی کا شکار ہوتے رہیں گے. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.